آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور کسی نہ کسی ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کی معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آتے ہیں، تو اسی کے تحت آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کا ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ اس سے متعلق جو سوالات ہیں ہم ان کو کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، غالب کی عرفیت کیا تھی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، مرزا نوشیں۔ مرزا دولہ جو تھا وہ کس کی عرفیت تھی؟ وہ ان کے والد کی عرفیت تھی۔ اگلا سوال، غالب کے جو والد تھے ان کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، عبداللہ۔ اور اسد جو ہے وہ کس کا، غالب کا کیا تھا؟ تخلص تھا۔ اگلا سوال، غالب کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، 1797 آگرہ۔ اگلا سوال، غالب کا مدفن کہاں ہے؟ یعنی غالب کو کہاں دفنایا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا، کہاں پر ہے یہ؟ دہلی میں۔ آپشن اے جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی جہاں درگاہ ہے وہیں پر غالب مدفن ہے، دہلی میں۔ اگلا سوال، غالب کی سال وفات جو ہے ان کی وفات کیا تھی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، 15 فروری 1869۔ اگلا سوال، مرزا دولہ کس کی عرفیت ہے؟ غالب کے والد کی، غالب کے ماموں کی، ان کے بھائی کی یا ان کے چچا کی؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، غالب کے والد کی۔ اگلا سوال، اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، یہ اشعار کس سے ماخوذ ہے یا کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، غالب۔ اگلا سوال، مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، عبدالرحمن بجنوری۔ اگلا سوال، انگریزی حکومت سے غالب کو سالانہ کتنی پینشن ملتی تھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، 700 روپے۔ اگلا سوال، غالب نے کہاں کے سوا کوئی لمبا سفر نہیں کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، کلکتہ۔ اگلا سوال، میر انیس سے غالب کی ملاقات کہاں ہوئی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، لکھنؤ میں غالب کی ملاقات میر انیس سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال، غالب نے دہلی کا سفر کب کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، 1812۔ اگلا سوال، جب غالب کے والد کا انتقال ہوا تب غالب کی عمر کتنی تھی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، 4 سال۔ اور جب ان کے چچا، اس کے بعد جب غالب کے والد کا انتقال ہوا تب ان کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ پھر اس کے بعد ان کی پرورش کس نے کی؟ ان کی پرورش کی ان کے چچا نے۔ پھر جب ان کے چچا کا انتقال ہوا تب ان کی عمر 9 سال تھی، اور جب ان کی کیا ہوئی، ان کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی تب ان کی عمر 11 سال تھی، اور جب انہوں نے شاعری کرنا شروع کیا تب ان کی عمر کتنی تھی؟ 11 سال تھی۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال، غالب کے چچا کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، نصر اللہ۔ اور مرزا یوسف کس کا نام تھا؟ مرزا یوسف غالب کے بھائی کا نام تھا، ان کے بھائی کا نام تھا یہ، ہے نا۔ اگلا سوال، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر توڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو؟ یہ جو شعر ہے تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ غالب کے اس شعر میں کس طرف اشارہ
کیا گیا ہے، کس بات کو بتایا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، اس بات میں طنز کیا جا رہا ہے۔ کس کے اوپر؟ محبوب کے اوپر۔ اگلا سوال، غالب نے میر مہروج کو کتنے خط لکھے؟ میر مہندی مجروح کو غالب نے کتنے خط لکھے تھے؟ میر مہندی مجروح کے نام۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے 56، انہوں نے ان کو 56 خط لکھے تھے۔ اگلا سوال، میں نے وہ انداز سے تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، ہزاروں کو سے زبان قلم باتیں کیا کرو۔ غالب نے یہ بات کس کے متعلق کہی ہے؟ مثنویوں کے، شاعری کے، قصیدے کے یا خطوط نگاری؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے خطوط نگاری۔ اگلا سوال، کلیات غالب میں فارسی کے کل کتنی مثنویاں ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی 11۔ اگلا سوال، نقاط غالب اس میں کس زبان کی قواعد ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، یہ اردو میں لکھی گئی ہے لیکن اس میں کس زبان کی قواعد ہے؟ فارسی کی۔ اور اردو کی جو پہلی کتاب ہے قواعد کی وہ کون سی ہے؟ کس کو مانا جاتا ہے؟ وہ ہے دریائے لطافت۔ یہ کس کی ہے؟ یہ انشاءاللہ خان انشا کی ہے۔ یہ تو ہو گئی فارسی کی، یہ اردو کی۔ اور سنسکرت کی کون سی مانی جاتی ہے؟ سنسکرت کی پہلی قواعد کی کتاب اشٹادھیائے مانی جاتی ہے۔ اگلا سوال، غالب کی کس مثنوی میں معراج کا واقعے کا بیان کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، ابر کہریار۔ اگلا سوال، دیوان غالب غالب کی زندگی میں چوتھی بار کب شائع ہوئی تھی؟ دیوان غالب جو تھی وہ غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہو چکی ہے؟ 5 بار۔ تو یہاں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ چوتھی بار یہ کب شائع ہوئی تھی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ہے 1862۔ یہ کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی چوتھی بار۔ پہلی بار کب ہوئی تھی؟ 1841، یہ ہوئی تھی پہلی بار۔ 1841 میں کب ہوئی؟ پہلی بار۔ 1841 میں ہوئی پہلی بار۔ اس کے بعد دوسری بار کب ہوئی؟ دوسری بار ہوئی 1847 میں۔ 1847 میں، ٹھیک ہے، یہ ہوئی دوسری بار۔ اور تیسری بار کب ہوئی؟ 1861 میں۔ 1861 میں تیسری بار، اور چوتھی بار 1862، اور پانچویں بار 1863 میں۔ یہ 5 بار شائع ہوئی۔ اگلا سوال، غالب کے قصیدوں میں بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کل کتنے قصیدے لکھے گئے؟ غالب کے قصیدوں کی تعداد کتنی ہے؟ کل 4 قصیدے غالب نے لکھے ہیں۔ اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں، تعریف میں جو انہوں نے قصیدے لکھے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے؟ غالب نے 4 قصیدے لکھے ہیں، 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں اور 2 حضرت علی کی شان میں۔ تو جو 2 ہیں وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2۔ اگلا سوال، غالب کو اپنی کس چیز پر ناز تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، تشبیہ۔ اگلا سوال، ہم پکارے اور کھلے یوں کون جائے، یار کا دروازہ پاس گر کھلا، یہ شعر غالب کے کس قصیدے میں لکھا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ہے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں انہوں نے جو قصیدہ لکھا ہے اس میں اس شعر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، حالی۔ اگلا سوال، اقبال نے غالب کا مقابلہ کس سے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے
ऑप्शन ए कोयटे। अगला सवाल, गालिब की किस तसनीफ़ में ख़ानदान तैमूर की तारीख़ी हालत बयान किए गए हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी परतुस्तान। अगला सवाल, गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यूसुफ हसन। अगला सवाल, गालिब शायर व मकतूब निगार ये किसकी तसनीफ़ है? शायर व मकतूब निगार। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नूरुल हसन नकवी। अगला सवाल, गालिब पर नावल किसने लिखा? गालिब नावल भी है एक, ये किसने लिखा है? और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काजी अब्दुल सत्तार। अगला सवाल, दीवान गालिब कब लिखी गई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1958। अगला सवाल, गालिब और बंगाल किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी शांति रंजन भट्टाचार्य। अगला सवाल, महर नीमरोज़ में किसका जिक्र किया गया है? एक महानीमरोज़ है और एक महर नीमरोज़ है, ये दोनों परतुस्तान जो है उसके हिस्से हैं। तो इसमें किसका जिक्र किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तैमूर से हुमायूं तक की जो तारीख़ी वाक़या है उसका जिक्र किया गया है। अगला सवाल, मालिक राम की तसनीफ़ कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी फसाना गालिब। अगला सवाल, नक्श फरियादी है किसी की शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है बिरहन हर पीकर तस्वीर का, ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गालिब। अगला सवाल, गालिब की अज़मत का राज ये है कि इन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, ये बात किसने कही है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आल अहमद सुरूर। अगला सवाल, किसी से महरूमी किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा कि मर जाएं सो वो भी ना हुआ, ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए गालिब। अगला सवाल, गालिब का फ़ारसी कलाम कब और किस नाम से शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 1835 में मेखाना आरज़ू। अगला सवाल, और हिंदी गालिब की वफ़ात के कितने महीने पहले शाया हुआ था? यहाँ पर आपसे पहले पूछा जा रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गालिब की वफ़ात के 4 महीने पहले क्या हुआ था? शाया हुआ था। तो गालिब की वफ़ात कब हुई थी? गालिब की वफ़ात हुई थी, अभी हमने देखा था गालिब की वफ़ात कब हुई थी, 1869 15 फरवरी 1869। तो ये उसके 4 महीने पहले क्या हुआ था? शाया हो चुका था। अगला सवाल, गालिब के इंतकाल के बाद क्या शाया हुआ? अब 1869 में गालिब का जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद क्या शाया हुआ था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी मकातबे गालिब। ये कब शाया हुआ था? ये हुआ था 1937 में। अगला सवाल, देखना तकरीर की लिज्जत के जो इसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, ये शेर किस से माखूज़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गालिब। अगला सवाल,
ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک ویدک مقدس اور دوسرا دیوان غالب۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کس کا قول ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے عبد الرحمن بجنوری۔ اگلا سوال، غالب نے باقاعدہ طور پر خط لکھنا کب شروع کیا تھا؟ اس میں یہاں دو آپشن اور ہیں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی 1850 میں۔ اگلا سوال، ندارت غالب کا مکتوب عالیہ کون ہے؟ مطلب انہوں نے یہ جو لکھا تھا یہ کس کے نام لکھا تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی نبی بخش حقی۔ اگلا سوال، غالب کے کلام کو الہام سے کس نے تعبیر دی ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی حالی۔ اگلا سوال، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز، ہوا کیا چیز؟ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے حسن تعلیم۔ اگلا سوال، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کچھ کم نکلے۔ تو اس میں غالب نے کی کون سی صنعت کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ہے مبالغہ، مطلب ان کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ گئی۔ اگلا سوال، نکلنا قلب سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی غالب۔ اگلا سوال، غالب کس بادشاہ کے زمانے کے شاعر تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے بہادر شاہ ظفر۔ اگلا سوال اور اس سوال نامے کا آخری سوال، ناسچا اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہونا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس شعر میں کس واو کا استعمال کیا گیا ہے؟ یہاں پہ شب و روز لکھا ہے تو اس میں یہ کون سا واو ہے؟ یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے واو عطف، کیونکہ یہاں پہ شب الگ، شب کے معنی ہے رات اور روز یعنی کہ دن، تو یہاں پر اور آ رہا ہے دو لفظوں کو جوڑنے کا کام کرنا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے واو عطف۔ امید کرتے ہیں بچوں یہ جو آج کے سوال تھے یہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ شکریہ۔